ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا تقسیم ہند ناگزیر تھی، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ٹائم وینچر کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد احسن کی طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کو قائم ہوئے 70 برس بیت چکے، لیکن عمومی حلقوں میں یہ سوال اپنی جگہ اب بھی برقرار ہے کہ کیا واقعی ہندوستان کی تقسیم ناگزیر تھی۔ اگرچہ سوال ایک جملے پر مشتمل ہے، تاہم اس کا جواب مفصل بحث کا متقاضی ہے۔ تقسیم ہند کا مطالبہ سن 1940 کی قرارداد پاکستان کے موقع پر یکا یک سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ آرزو کئی دہائیوں پر محیط اور متعدد پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ ہندوستان کی تقسیم کیوں ضروری تھی؟ اس کے لیے تاریخی، سیاسی، سماجی اور مذہبی پہلوؤں کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلے تقسیم ہند کے تاریخی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخی پہلو: ہندوستان میں نسل انسانی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان ابتدا ہی سے بت پرستوں کا گہوارہ رہا ہے۔ اگرچہ برصغیر میں اسلام کی کرنیں عہد رسالت میں ہی پہنچ گئی تھی، تاہم باضابطہ طور پر ہندوستان میں مسلم معاشرے کا قیام اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت 92 ہجری میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہوا۔ اس تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ دیبل پر حملے کے لیے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف ثقفی کیوں مجبور ہوئے تھے۔ کتب تاریخ میں بالتفصیل اس کا تذکرہ موجود ہے۔ محمد بن قاسم کی پیش قدمی سے ساحل سندھ سے ملتان اور کشمیر تک کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ بعد میں ادوار میں تقریباً 300 برس تک عربوں نے سندھ پر حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی کے دور اقتدار میں 997 سے 1030 تک غزنی سے ہندوستان پر 17 حملے کیے گئے۔ ان کے ہاتھوں 1022 میں پنجاب اسلامی حکومت کے ماتحت آیا اور لاہور اسلامی تہذیب کا مرکز بن کر ابھرا۔ سن 1857 کے بعد برطانوی راج میں ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زوار قدیم اسپین کے مسلمانوں سے مختلف نہیں تھی۔ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ جس سال محمد بن قاسم نے دیبل میں راجہ داہر کو قتل کیا تھا، عین اسی سال 92 ہجری میں اندلس پر مسلمانوں نے لشکر کشی کی۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے ہاتھوں اسلامی سلطنت کا حصہ بننے والا اسپین دمشق کے بعد 8 صدیوں تک اموی خلفاء کا مرکز رہا۔ آج اسپین کی صورتحال کسی سے مخفی نہیں۔ سقوط اندلس ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی تاریخی سبق چھوڑ گیا تھا کہ اسلامی اقدار کی حفاظت اور مسلمانوں کے محفوظ مستقبل کی خاطر جدوجہد نہ کرنا دائمی غلامی کا طوق پہن سکتا ہے۔ سیاسی پہلو: تقسیم ہند کے تاریخی پہلو کی مزید وضاحت کے لیے برصغیر کے سیاسی منظر نامے کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہند میں مسلم سلاطین کی آمد سے قبل ہندوستان کی سیاست کا کوئی مرکز و محور نہیں تھا۔ برصغیر میں منقسم شدہ ٹکڑوں پر ہندو مہاراجوں اور پنڈتوں کی حکومتیں اپنی اپنی جداگانہ شناخت رکھتی تھیں۔ مسلمانوں نے اس تفریق کو ختم کر کے یہاں مرکزی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ رفتہ رفتہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی اور انگریز جو تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے، یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی پر آخری مغل فرما روا بہادر شاہ ظفر لال قلعے تک محدود حکومت بھی قائم نہ رہ سکی۔ اب ہندوستان کے کاروباری حکومت اور ریاستی نظم و نسق کو چلانے کے لیے برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ہند کا عہدہ تخلیق کیا اور ہندوستانی حکومت کو برطانوی پارلیمنٹ کے ماتحت کر دیا۔ برطانیہ نے ہندوستان میں انتخابی نظام رائج کر کے جمہوری طرز سیاست کو فروغ دیا۔ سن 1885 میں کانگریس قائم کی گئی، جس کا دعویٰ بلا تفریق تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی کا تھا، لیکن اس پر عملاً ہندوؤں کا تسلط رہا۔ ان دنوں برصغیر میں مسلم زعماء نے کئی اصلاحی تحریکوں کا آغاز کر رکھا تھا۔ ہندوستانی مسلم ابتدا میں جمہوری طرز سیاست سے کنارہ کش رہے، لیکن یہ دوری زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ مسلمان بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ کانگریس برطانوی حکومت کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ چونکہ انگریز مسلمانوں کے سیاسی حریف تھے،
یہی وجہ ہے کہ برطانوی حکومت کی ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ تھی۔ اس کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں۔ ہندوستانیوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی دعوے دار کانگریس نے جب تقسیم بنگال کے رد عمل میں اپنی ہندوانہ ذہنیت کا برملا اظہار کیا تو مسلمانوں کو اپنی بقا اور محفوظ مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی بلکہ سن 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات کے ذریعے جداگانہ انتخاب کا حق بھی تسلیم کروا لیا۔ بعد میں سن 1916 کے میثاق لکھنؤ کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے کانگریس مسلم لیگ کے قریب ہوئی اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کی بھی حمایت کی، لیکن یہ قربت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، اور رہتی بھی کیسے جب ہندو یہ تہیا کر چکے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ہر صورت پس منظر میں ہی رکھنا ہے۔ تحریک خلافت کے دوران بھی گاندھی جی اور کانگریس کا مکروہ چہرہ مزید واضح ہو گیا تھا، جبکہ رہی صحیح کسر سن 1928 میں نہرو رپورٹ نے پوری کر دی۔ پنڈت موتی لال نہرو نے مذکورہ رپورٹ میں اپنی روایتی منافقت کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف جداگانہ انتخاب کو مسترد کر دیا تھا بلکہ ہندوستان کو درجہ مستعمرات ڈومینین سٹیٹس قرار دینے کی خواہش کا اظہار کر کے ہندوستان کی کامل آزادی کی بھی نفی کر دی۔ مولانا محمد علی جوہر نے نہرو رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے قبول کرنے کا مطلب ہندوؤں کی دائمی غلامی ہے۔ اگر اس رپورٹ کے مطابق اصلاحات نافذ کی گئی تو ہندوؤں کا غلبہ یقینی ہوگا۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں ہندو رہنماؤں کی جارحانہ طرز سیاست کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان سیاسی میدان میں دفاعی پوزیشن پر کھڑے تھے۔ ان حالات میں مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے اپنی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کی بدولت الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نہایت جامع اور مدلل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو۔ اس لیے میں ہندوستان اور اسلام کے بہتر مفاد میں ایک مسلم ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد میں اس مطالبے کو تقویت دینے کا اہم سبب سن 1937 کی کانگریسی وزارتیں بنی۔ کانگریس نے 37 کے صوبائی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے 2 سال کے قلیل عرصے میں ہی مسلمانان ہند پر ظاہر کر دیا کہ اگر ہندوستان میں جینا ہے تو اپنی الگ شناخت ختم کر کے کانگریس میں ضم ہو جائیں، جسے مسلم لیگ نے سختی سے مسترد کر کے 23 مارچ سن 1940 کو کانگریس پر واضح کر دیا کہ ہندوستان میں ایک دوسرا فریق بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں، اور وہ کسی صورت بھی کانگریس کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ سن 1945 سے 46 کے انتخابات بھی اسی بنیاد پر لڑے گئے، جس میں مسلم لیگ کا منشور یہ تھا کہ قیام پاکستان مسلمانان ہند کے قیضے کا واحد حل ہے، جبکہ کانگریس ہندوستان کی تقسیم کو گیو ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مترادف سمجھتی تھی۔ لیکن مسلمان اپنے اس دعوے میں سچے ثابت ہوئے کہ ہندوستان کے مسلمان علیحدہ وطن چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مسلم تشخص کی بقا کا ضامن ہے۔ سماجی پہلو: برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستان عدم مرکزیت کا شکار تھی۔ ذات پات کی تقسیم نے ہندو معاشرے کو تاریکی میں دھکیل رکھا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے عہد میں ہندوؤں کے طرز معاشرت پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ مغل دور میں اورنگزیب عالمگیر کے اقتدار تک سیاسی استحکام کے ساتھ ہندوستان کی معاشرتی کیفیت بھی حد درجہ بہتر تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ رنگ زائل ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ برطانوی راج میں ہندوستان ایک طرف سیاسی بحران سے دوچار ہوا تو دوسری جانب مسلمانوں اور ہندوؤں میں معاشرتی تنازعات کی خلیج وسیع ہونے لگیں۔ ہندو نہ صرف مسلمانوں کی عبادات اور طرز زندگی پر معترض ہوئے بلکہ شاعر اسلام کی بے ادبی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیادوں کو بھی ڈھانے لگے۔ آریہ سماج کی تحریک کے پیچھے یہی مقاصد کار فرما تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں ویدی معاشرے کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1937 کی کانگریسی وزارتوں نے
تمام تر توجہ مسلم تہذیب و تمدن کے انہدام پر ہی مرکوز کیے رکھی۔ واردہ اور ودیا مندر تعلیمی اسکیمیں اسی مقصد کے تحت ترتیب دی گئی تھی۔ اگر مسلمان ان حالات میں علیحدہ وطن کا مطالبہ نہ کرتے تو ہندوستان میں مسلم قومیت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ تقسیم ہند کے دیگر پہلوؤں کی طرح مذہبی پہلو بھی قیام پاکستان کے اسباب میں سے ایک ہے۔ ہندوستان میں برطانیہ کے 90 سالہ دور حکومت پر نظر ڈالی جائے تو ہر موڑ پر مسلمانوں کی نظریاتی پہچان خطرے میں گھری نظر آئے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں اب تک ابھرنے والے مذاہب اور ادیان اپنی اصل پہچان برقرار نہ رکھ سکے۔ 1500 قبل مسیح میں آریہ ہندوستان آئے۔ ان کے 1000 سالہ عہد میں مظاہر فطرت کی پوجا اپنے عروج پر تھی۔ 500 قبل مسیح میں برہمنوں نے بالادستی قائم کی اور ہندوستانی معاشرے کو 4 طبقوں میں تقسیم کر ڈالا۔ ذات پات کی تقسیم کے خلاف مہاتما بدھ میدان میں آئے۔ ان کے ہم عصر مہاویر نے بھی عدم تشدد کا پرچار کیا۔ تاریخ میں ان دونوں کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح ہے۔ مہاتما سے بدھ مذہب نے تقویت حاصل کی جبکہ مہاویر کی تعلیمات کو جین مت کا نام دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدھ اور جین مت ہندوستان میں اپنی انفرادیت کھو بیٹھے اور ہندو مت میں ضم ہو گئے۔ برصغیر کی مذہبی تحریکوں کو دیکھا جائے تو ہندوستانی معاشرے پر بھگتی تحریک کے اثرات بھی نمایاں نظر آئیں گے۔ اس تحریک کا زمانہ 11ویں صدی سے 16ویں صدی عیسوی پر محیط ہے۔ بھگتی تحریک نے جنوبی شمالی ہند کے علاوہ بنگال میں بھی سرگرم رہنماؤں کو جنم دیا۔ پنجاب کے ضلع ننکانہ میں بابا گرو نانک نے اس تحریک کے زیر اثر ہی اپنی تعلیمات کا پرچار کیا تھا۔ بھگتی تحریک کے تمام سلسلے وقت کے ساتھ ساتھ ماند پڑتے گئے، لیکن گرو نانک کی تحریک نے آگے چل کر ایک نئے مذہب سکھ مت کے لیے راہیں ہموار کی۔ بھگتی تحریک کے اثرات کی بدولت ہی اکبر بادشاہ نے سن 1581 میں دین الہی کا پرچار کیا تھا، لیکن مسلم صلحاء نے اسلام اور ہندو مت کے انضمام کی تمام کوششیں ناکام بنا دی۔ ہندوستان میں ابھرنے والی تمام اصلاحی و مذہبی تحریکیں وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتی رہی یا ہندو دھرم کا حصہ بنتی گئی۔ اسلام واحد مذہب ہے جس کی شناخت ختم نہیں کی جا سکی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے معاشرتی زندگی میں کسی حد تک ہندو طرز معاشرت کے اثرات قبول کیے ہیں، لیکن اصولی طور پر اسلام کی تعلیمات اب بھی وہی ہیں جو آغاز میں تھی۔ مسلمانوں کی اساسی پہچان کو ملیہ میٹ کرنے کی خاطر برطانوی دور میں بھی ہندوؤں کی طرف سے تابڑ توڑ حملے کیے گئے۔ شدی اور سنگٹن کی تحریکیں اس کی واضح مثالیں ہیں۔ ہندو محاسبہ بھی اس میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہی۔ وہ برملا طور پر کہتے تھے کہ مسلمانوں کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو بخوشی اپنی راہ لیں، ورنہ ہندوستان میں ہندو بن کر جئیں۔ مسلمانوں کو قبول نہ کرنے کا یہ رویہ بھی تقسیم ہند کے نظریے کو تقویت دینے کا اہم سبب بنا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اور حالات و واقعات کو پرکھا جائے تو یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ مغلیہ سلطنت کے زوال اور سن 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کے رہنما اس بات پر بضد تھے کہ ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک الگ اور آزاد ریاست قائم کی جائے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ 2 ایسی اقوام جن کا مذہب، طرز فکر، نظریات و افکار، سیاست و معاشرت، تہذیب و ثقافت، رہن سہن، طرز بود و باش، الغرض ہر زاویے سے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو، وہ ایک دوسرے میں مدغم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ محض جذبات کا اظہار نہیں، حقیقت ہے۔ جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کی مختلف اقوام میں اتحاد کے بہت بڑے داعی سر سید احمد خان سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ ہندو اور مسلم دل و جان سے کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر نظریہ پاکستان کا کھلے دل و دماغ سے بغور مطالعہ کیا جائے تو کسی ذی شعور سے پاکستان کی اہمیت و افادیت مخفی نہیں رہے گی۔ پاکستان کو محض چند حرفوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک سوچ اور نظریہ سمجھا جائے، وہ نظریہ جس کی آبیاری ازل سے کی جا رہی ہے۔
ہمیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان معاشی یا سیاسی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے قیام کا اہم مقصد برصغیر میں مسلم نشاء ثانیہ کے لیے محفوظ مرکز کی فراہمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے ادوار میں پاکستان کو ایسی قیادتیں میسر آئی جنہوں نے ذاتی یا سیاسی اغراض کے لیے نظریہ پاکستان کو پس پشت ڈالا۔ حکمران طبقے سے سرزد کوتاہیوں، خامیوں اور سرکشیوں کا ذمہ دار ریاست کو قرار دینا کہاں کا انصاف ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کو صحیح معنوں میں اس کی اصل اساس پر استوار کیا جائے، کیونکہ یہ ملک بے لوث جدوجہد کی بدولت عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے وجود میں آیا ہے۔ علامہ اقبال نے درست کہا تھا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔